بہت مشہور جملہ مولا کا. اور میں پھر سوال کی ترتیب بدل رہا ہوں. ایک سوال ان میں کہ روئے زمین پر سب سے پہلا قطرہ خون کون سا گرا؟ میں دو روایتوں کو ملا کے بڑھ رہا ہوں. روئے زمین پر سب سے پہلے قطرہ خون کون سا گرا؟ عام طور پر لوگ سمجھتے شاید حضرت آدم کے بیٹے جناب حابیل علیہ السلام کو جب قابیل نے قتل کیا تو قابیل کے قتل کیے جانے کی بنیاد پر جناب حابیل کے سر سے خون بہا، کیونکہ اس نے وار کیا پتھر سے جناب حابیل کے سر پر. اتنا بڑا پتھر اٹھا کر سر کچل دیا تھا. تو پہلا قطرہ خون زمین پہ گرا وہ حضرت حابیل کا. مگر امام نے ارشاد فرمایا پہلا قطرہ خون جو روئے زمین پہ گرا حضرت حوا کا تھا. جب خدا نے ان کو ثمر آور کیا صاحب اولاد بنانے کے لیے، تو جو خواتین کے مخصوص عوارض ہیں ان نے وہ پہلا خون تھا جو روئے زمین پہ گرا. اللہ اکبر. سوچنے والی بات. کون بتا سکتا ہے ان تمام معاملات کو اگر راسخ فی العلم نہ ہو؟ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفضل فرمایا. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جس کا کوئی قبلہ نہیں ہے؟ روئے زمین پر وہ کون سا مکان جس کا کوئی قبلہ نہیں ہے؟ ہر جگہ کا کوئی نہ کوئی قبلہ موجود ہے. روئے زمین پر ایک ہی مکان اس کا کوئی قبلہ نہیں ہے، وہ خود قبلہ ہے. خانہ کعبہ کا کوئی قبلہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اب میں اس پہ تھوڑی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہ ہے ایک سوال اور اس کے ساتھ ایک اور سوال تھا. تو سوال کیا تھا کہ آسمان کے اعتبار سے جو سینٹر پوائنٹ زمین پہ بنتا ہے وہ کون سا ہے؟ اب اگر میں یوں کہوں کہ پوری چھت کو آپ ناپ لیجئے اور اس چھت کی پیمائش کے بعد اس کا سینٹر پوائنٹ یہاں کہاں بنے گا نیچے، تو شاید آپ کو محنت کرنی پڑے گی. یہاں سے وہاں تک، یہاں سے وہاں تک جب سب آپ پیمائش کر لیں گے اس کے بعد آپ ایک پن پوائنٹ کو مخصوص کریں گے. یہ ہے سینٹر پوائنٹ. آسمانوں کو ناپنا کس کی بس کی بات ہے؟ امام سے سوال کیا گیا آسمان کے لحاظ سے زمین پر سینٹر پوائنٹ کون سا بنے گا؟ اللہ اکبر. امام نے ارشاد فرمایا سینٹر پوائنٹ ہے زمین مکہ المکرمہ. آسمان کے لحاظ اتنا سینٹر پوائنٹ ہے کہ اس کو میں آسان کرتا ہوں. ہمارے یہاں سب سے مشکل بحث پڑھائی جاتی ہے. اب تو خیر مشکل کتابیں لوگ کم پڑھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کتابیں یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کتاب شرح الامہ میں یہ فقہ کے ابواب کی کتاب بہت بڑی ہے. اس کتاب میں سب سے مشکل بحث وہ قبلے کے تعین کی ہے. اور قبلے کے تعین کی بحث میں کہ جبکہ کوئی نارمل وسائل نہیں ہوتے تھے ان میں سے ایک اور بحث وقت کی پہچان ہے. اور وقت کی پہچان میں زوال آفتاب کی پہچان. زوال آفتاب کی پہچان میں زمین پر کوئی سیدھی چیز لکڑی ہو یا بانس یا لوہا یا پلر اگر نصب کیا جائے اور سورج جب نکلے گا مشرق سے اور جائے گا مغرب کی طرف تو سائے کی تبدیلی ہے. اللہ اکبر. سایہ پڑے گا سمت مغرب اور جب سورج آگے بڑھ جائے گا تو سایہ مشرق کی طرف آئے گا. دنیا کے سارے شہروں میں سایہ کم ہو کر بڑھنا شروع ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا سوائے مکے میں. مکہ المکرمہ میں جب زوال آفتاب ہوتا ہے تو ایک مرتبہ سایہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے. اتنا پن پوائنٹ پر ہے مکہ. آج سے 1400 سال پہلے امام مجتبی علیہ السلام کے الفاظ مقدس میں زمین کے اعتبار سے نہیں آسمان کے لحاظ سے آپ نے سینٹر پوائنٹ بنایا مکہ مکرمہ. بالکل وہ مقام کے جہاں پر سورج جب بالکل سوا نیزے پر آئے گا زوال کے اعتبار سے تو سایہ ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. اللہ پڑھے محمد علیہ محمد. اب آئیے امام کی بارگاہ مقدس سے اس سوال کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال. تو کیا سوال؟ مولا یہ بتائیے. مولا خود بتا رہے ہیں ہمارا سوال کیا تھا. سوال یہ تھا کہ روئے زمین پر وہ کون سا حصہ ہے اس پر سورج صرف ایک مرتبہ چمکا ہے، نہ اس سے پہلے چمکا نہ اس کے بعد چمکے گا. امام نے ارشاد فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو دریائے نیل پر مارا تو دریائے نیل شگافتہ ہوا
اور پانی اس حصے سے ہٹ گیا تو پہلی اور آخری مرتبہ سورج چمکا دریائے نیل کے اندر کے اس حصے پر، نہ اس سے پہلے ایسا ہوا نہ اس کے بعد ہو سکے گا. امام کے الفاظ مقدس. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اور ابھی وہ سوال تھا جس کو الگ روایت میں بیان کیا گیا کہ بتائیں وہ کون سی ذات ہے اس کی کوئی قرابت داری نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں اس کا. حضرت آدم بڑے خوشحال رہے، نہ آدم کے والد نہ آدم کی والدہ، نہ آدم کے بھائی نہ آدم کی بہنیں، نہ آدم کے چچا نہ آدم کے تایا، نہ آدم کی خالہ نہ آدم کی پھوپھو. کتنے آسان رہے، نہ ساس. ایسی خوشی صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جب تک ہم باقی رشتے پڑھ رہے تھے تب تک تو خاموشی تھی، یہاں ساس کی بات آئی اور ساس بحال ہو گئی. حضرت آدم کیا خوش قسمت تھے، نہ ساس نہ سسر نہ سالے نہ سالیاں، نہ مشکل کرنے والیاں. آپ کی بات نہیں ہو رہی، کچھ ہیں تاریخ میں. ہم تو تاریخ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. ان کو آپ اپنے رشتوں میں مت تولیے گا، یہ کہیں اور کی بات ہو رہی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. حضرت آدم کا رشتہ جناب حوا سے تو ایک تو تھا نا کہ آپ شوہر و بیوی. حضرت حوا سیم، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن، شوہر تو ہے نا، ان کی اولادیں بھی ہیں. وہ رشتہ کون سا، وہ ذات کون سی؟ دیکھو رشتہ ہی نہیں ہے. امام نے ارشاد فرمایا اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اسے خدا کہتے ہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو جو خدا کو رشتوں کو توڑ کے بتائے اسے حسن کہتے ہیں. کہ کوئی قرابت دار جس کا نہیں ہے پروردگار ہے. پھر امام نے ارشاد فرمایا، ہمارا سوال یہ تھا کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. حق اور باطل، بہت غور کیجئے گا. یہ آپ نے سنا تو بہت مرتبہ ہے لیکن شاید کبھی آپ نے اس پر غور اتنا نہ کیا ہو. حق اور باطل، امام فرماتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان 4 انگشت کا فاصلہ ہے، 4 فنگر. کہ جو کان سے سنا جائے اس میں اکثر غلط ہو سکتا ہے، سب نہیں، اکثر غلط ہو سکتا ہے. اور جو آنکھ سے دیکھا جائے وہ انسان کے لیے حق اور یقین کی منزل پر ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں مولا کمال کر دیا، آپ نے سارا مسئلہ حل کر دیا. امام کے اپنے الفاظ ہیں. اب اگر کوئی اس کے علاوہ کہے تو اسے جھٹلا دو. امام کے الفاظ، مولا آپ نے مسئلہ حل کر دیا. اس لیے کہ جو کمرے میں ہوا وہ ہم نے سنا تھا، جو میدان میں ہوا وہ دیکھا. امام نے دونوں مسئلے واضح کر دیے. کمرے میں ہونے والی واردات تھی، سنی سنائی. کس نے کس کو بنایا؟ صلوات پڑھے محمد والے.